کہ آپ کے ووٹ کا استعمال آپ نے اپنے لیے کبھی نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا، آپ نے اپنے علاقے کی ترقی یا انصاف کے لیے نہیں کیا، آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا تو کسی کو ودھائک بنایا تو کسی کو سانسد بنایا۔ وہ ودھائک گیا پٹنہ کے اسمبلی میں اور جو کوئی بھی سرکار یا پارٹی کی حکومت تھی اس کے آگے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ جس کو آپ نے سانسد بنا کر دلی کو بھیجا وہ مولانا ضرور تھے، قال رسول اللہ اور قال اللہ کی باتیں ان کی زبان اور دل میں تھی، مگر جب شریعت کا مسئلہ آیا تو مولانا کی زبان خاموش پڑ گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آپ اور ہمیں۔ اگر آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بیدار کیا جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیفیت کو پیدا کیا جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اٹھیں۔ کب تک آپ خاموش بیٹھ کر، کب تک آپ آرام سے بیٹھ کر ان تمام ناانصافیوں کو جھیلتے رہیں گے؟ میرے بھائی، جب تک آپ چیخ نہیں لگائیں گے، جب تک آپ پکاریں گے نہیں، جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، یاد رکھیے سیمانچل سے انصاف کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ اور ہم نہیں دیکھتے کہ جب تک بچہ نہیں روتا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے؟ میرے بھائی، میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ یہ غیور لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر ہر ذات کے لوگ رہتے ہیں، مگر آج آپ کو بیدار ہونا ہے۔ جس دن آپ بیدار ہو جائیں گے، پٹنہ میں بیٹھنے والوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور وہ جان چکیں گے کہ اب ناانصافی نہیں کی جا سکتی سیمانچل سے۔ یہ ہماری لڑائی ہے۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس پارٹی فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اور یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ 18 جولائی سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پنچایت کا پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ میں نے بحیثیت ایم پی ایک پرائیویٹ ممبرز بل بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کروں گا، پارلیمنٹ میں پیش کروں گا۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ سارے پارلیمنٹ کے سامنے سیمانچل کی بے بسی، سیمانچل کے نوجوانوں کی آنکھوں کے آنسو، سیمانچل کے بزرگوں کے خوابوں کو پیش کر سکوں، تاکہ یہ جانے کہ یہ علاقہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں پر انسان بستے ہیں۔ اگر پٹنہ اور بہار کے دوسرے علاقوں میں ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں تو سیمانچل کی سرزمین میں اس طرح کے کام کیوں نہیں کروائے جا سکتے؟ اگر بہار کے دوسرے علاقوں میں کسان کو اس کی دھان کی قیمت اور عزت مل سکتی ہے تو پھر سیمانچل کے کسان کو عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر بہار کے دوسرے علاقوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو سکتا ہے، بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے، تو اس سرزمین پر بسنے والے ہمارے بچے اور بچوں کو کیوں انصاف نہیں مل سکتا؟ اگر بہار کے دوسرے علاقوں میں روزگار کے مواقع بنائے جا سکتے تو کیوں نہیں سیمانچل کے علاقے میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے میرے بھائی، اگر آپ متحد ہو جائیں گے، اگر آپ اس چیز کا مطالبہ کریں گے، اگر آپ کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہوگا، نہ مجلس، نہ آر جے ڈی، نہ نتیش، نہ مودی، ہم کو صرف سیمانچل کی ترقی چاہیے، سیمانچل کا انصاف چاہیے۔ جب آپ کی زبان میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی لڑائی میں صرف سیمانچل 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 پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیے جو کوئی بھی پارٹی آئے گی وہ کہے گی کہ ہاں ہم آپ سے انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو پھر آپ صرف کسی بھی سیاسی پارٹی کو ڈالتے رہیں گے، وہ ودھائک بنے گا، ایم ایل اے بنے گا، وہ ایم پی بنے گا، وہ چلا جائے گا، عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، مگر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے آنے والی نسل کو کیا ملے گا؟ آپ کے علاقے میں کیا کام ہوگا؟ یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے اخترالایمان صاحب کی قیادت میں ہم یہ جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ تعاون اور ساتھ نہیں دیں گے، دعا نہیں کریں گے، ہم جو نیک مقصد لے کر نکل رہے ہیں اس میں ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف التجا کر رہا ہوں
بہت دور سے آیا ہوں، میں سیمانچل کو اپنا حصہ سمجھتا ہوں. میں اپنے کل ایک جلسے میں کل اس واقعے کو بیان کیا. کل ٹھاکر گنج میں اسی طرح کا جلسہ ہوا سیمانچل کے 371 کے نام پر. جب ہم حیدرآباد میں ہمارے گھر کے آگے مسجد ابو بکر ہے، اس مسجد کی ملگی میں ایک بڑائی کا کارخانہ ہے اور وہاں پر ایک بچہ کام کرتا، 15-16 سال کا ہوگا. میری اس سے سلام علیکم ہوتی نماز کے لیے آتے جاتے وقت. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سیمانچل سے یہاں پر کام کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ تم کتنے سال سے یہاں پر حیدرآباد میں ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ اسد صاحب میں 4 سال یا 3 سال سے حیدرآباد میں ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے کی عمر 16 سال کی ہے، اگر وہ 3 سال 4 سال سے سیمانچل سے 2000 کلومیٹر دور کسی اجنبی مقام پر جا کر اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے، اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے، اپنے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی فراہم کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کی شادی کرانے کے لیے، اپنے بزرگوں کے بیمار ہیں تو ان کا علاج کرانے کے لیے، اگر معصوم 11-12 سال کے بچے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو کیا آپ بیدار نہیں ہوں گے میرے بھائی؟ کیا آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے کلیجے سے جو بچے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رہنا چاہیے، جو بچے کی عمر اپنے باپ کے سامنے ہونی چاہیے، وہ بچہ ہزاروں کلومیٹر دور غربت کی وجہ سے اور سب سے زیادہ ناانصافی کی وجہ سے، اگر سیمانچل کے بچے سیمانچل کو چھوڑ کر حیدرآباد کی گلی کوچوں میں گرد کا اور وہاں پر محنت کر رہے یا ممبئی کے علاقوں میں کام کرے تو اس کا ذمہ دار وہ حکومتیں ہیں جن کو حکومت ملی تمہارے ووٹ سے، چاہے وہ نتیش کمار ہو، چاہے وہ RJD ہو، چاہے وہ کانگریس ہو یا BJP. ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آج سیمانچل کے بچے اپنے ماؤں سے محروم ہیں، یہاں کے نوجوان اپنے گھر میں راحت سے محروم. میرے بھائی، یہ میں صرف تمہاری تھالیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہاری صرف واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میرا کلیجہ، میرا سینہ جلتا ہے جب میں ناانصافی کو دیکھتا ہوں. کیا آپ نکل کر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھانا ہے تو طے کر لو آج سے کہ ہم سیمانچل کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کوئی بھی پارٹی آئے گی، بڑی بڑی باتیں کریں گے، کوئی آ کر ناٹک کرے گا، کوئی آ کر ایسا کرے گا، کوئی آ کر وہ بولے گا. ارے ناٹک کمپنی کے مالک وہ ہیں، ہم نہیں ہیں میرے بھائی. وہ ناٹک کر رہے ہیں، وہ ان کے ناٹک کا شکار ہو جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گجرات کی سرزمین پر ایک 25 سالہ نوجوان نے پٹیل برادری کو متحد کر دیا. صرف 25 سال کا نوجوان پورے پٹیلوں کو متحد کر دیا. پورے پٹیل طے کر لیے کہ ان کو آرکشن ملنا چاہیے. گجرات کی سرزمین کو ایک کر دیا. اختر علی مان صاحب نے صحیح کہا کہ ہریانہ میں جاٹوں نے ہریانہ کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا اور مجبور کر دیا حکومت کو. راجستھان میں گجروں نے متحدہ طور پر اپنی طاقت کا استعمال کیا، روڈ پر نکل کر آئے اور چکا جام کر دیا. راجستھان میں BJP اور دوسری جتنی حکومت تھی مجبور ہو گئی. جمہوریت ہے، جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی تکلیف کا اظہار اس کو سیاسی ایشو بنا کر نہیں کریں گے، کوئی ہم سے انصاف کرنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھو میرے نوجوانوں، میری اس گفتگو تم کو تلخ نظر آ رہی ہے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ 70 سال سے ہم نے صرف دل فریب باتوں کو سنا، ہم نے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتوں کو سنا، ہم نے جھوٹی کہانیاں سن کر ہم کو سلایا گیا. اب میں تمہارے سامنے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنا سکتا، میں تمہارے سامنے تم کو لبانے کی باتیں نہیں کر سکتا. میرا مقصد زندگی کا یہی ہے
کہ مظلوموں کو انصاف ملے. اور یاد رکھو سیمانچل کی غیور عوام کوئی آسمان سے نازل ہونے والا نہیں ہے, کوئی زمین سے نکل کر تمہاری انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے تم کو یہ طاقت دی ہے, اللہ نے تم کو یہ ہمت دی ہے. اگر تم اس طاقت اور ہمت کو استعمال کرو گے تو یقین جانو پٹنہ کی سرکار تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور تمہارے سیمانچل کو انصاف کرے گی. یہ کام ہم کو کرنا, یہ کام ہم کو کرنا ہے. اور مجلس پر الزام لگائے جاتے ہیں اور لگائے بھی جائیں گے. اختر علی مان کا الیکشن, غلام سرور کا الیکشن, عادل کا الیکشن, میرے بھائی پاسوان کا الیکشن, ہم پورے بہار میں صرف 5 یا 6 اسمبلی کے سیٹ پر مقابلہ کیے تو پورا بہار میں طوفان آ گیا. کون ہے یہ جو آ کر, یہ کون آیا ہے یہاں پر, یہ کیوں اختر علی مان آیا ہے یہاں پر مجلس کو لے کر؟ الزام لگا دیے گئے. آر جے ڈی کے صدر آ کر بولے ووٹ کھانے آیا ہے, ووٹ کھانے آیا. نتیش کمار آ کر بولے اویسی ووٹ کٹوا ہے. کانگریس والے بولے کہ بی جے پی کی مدد کرنے آئے ہیں. اور بی جے پی نے کہا کہ یہ دہشت گردی کو فروغ کرنے کے لیے آیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ اسمبلی الیکشن ہو جانے کے بعد اختر علی مان بھول جائیں گے سیمانچل کو. اسد الدین اویسی حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے سیمانچل کو نہیں آئے گا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کے بعد بھی ہماری لڑائی جاری رہے گی. الیکشن ہو گیا مگر ہم آج بھی عوام کے درمیان میں ہیں, ہم آپ کے درمیان میں ہیں. یہاں پر باڑھ آئی 2 سال پہلے تو مجلس پارٹی نے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو قریب 20 لاکھ کی ریلیف ہم نے بانٹی پورے سیمانچل. 20 لاکھ کی ریلیف بانٹی. جب وہاں پر ووٹ کٹوا نظر نہیں آیا, جب وہاں پر دہشت گرد نظر نہیں آیا, کہاں تھی کانگریس, کہاں تھی نتیش کمار کی حکومت, ان کا ایڈمنسٹریشن, کہاں تھی آر جے ڈی کے وہ تمام دل فریب باتیں, دل کو لبھانے والی باتیں, کوئی نظر نہیں آیا. جب لوگ پانی میں ڈوب کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر تھے تو یہی آپ کا خادم اختر علی مان اور غلام سرور کھانا کا سامان لے جا کر ان کو فراہم کر رہا تھا, کوئی نظر نہیں آیا. آج الیکشن ہو گیا. الیکشن ہونے کے چند سال کے اندر ہم سیمانچل کے 5 سیٹ پر مقابلہ کیے اور آپ سے آ کر سب نے کہا یہ کانگریس نے, آر جے ڈی نے, نتیش کمار نے ووٹ کٹواؤں کا ساتھ مت دو. مجلس پر الزام لگایا بی جے پی کو روکنا ہے, مودی کو ہرانا ہے, آر ایس ایس اور بھگوت کو بھگانا ہے, آرکشن کو بچانا ہے. یہ بڑی بڑی باتیں ہوئی اور ہمیشہ کی طرح سیمانچل کا ہمارا بھولا بھالا بھائی بڑا شریف ہے, اس نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح کر رہا ہے, مودی کو بھگانا ہے, آر ایس ایس کو روکنا ہے, ہم کو بہار کو بچانا ہے. سب نے کہا اختر بھائی, اسد صاحب ذرا اس بار خاموش ہو جائے. میں نے کہا کیوں؟ بولے نہیں اب گٹھ بندھن کو ووٹ دینا ہے, گٹھ بندھن کو دینا. ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھ کر نکلے تو سب کی زبان پر خالی ایک ہی نام تھا, گٹھ بندھن. ہم نے کہا کیوں؟ بولے نہیں مودی کو ہرانا ہے, مودی کو ہرانا ہے, آر ایس ایس کو بھگانا ہے, بھگوت کو ہرانا ہے. میرے بھائی آپ نے تو ووٹ دیا, غلام سرور کا تو ساتھ نہیں دیا. اختر علی مان کی زندگی بھر کی محنت کو آپ نے فراموش کر دیا. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ایک اختر علی مان کامیاب ہو جاتے, ایک غلام سرور کامیاب ہو جاتا, ایک پاسوان یا عادل کامیاب ہو جاتے اور یہ 4-5 کامیاب ہونے کے بعد بہار کی اسمبلی میں جاتے تو خدا کی قسم بہار کی اسمبلی کے در و دیوار پکار کر کہتے
کہ برسوں کے بعد کوئی مرد آیا ہے بہار کے سمجھ ابھی جتاؤ ان کو، جتا کر نعرے مارو، خالی باجی نہیں ہوتا۔ جب الیکشن آئے گا ووٹ ڈالو گے نہیں ڈالو گے، مارنا ہے بٹن کو۔